دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوا؟ آج کھاریاں کی اس مسجد میں کھڑے ہو کے میں نعت پڑھوں، کیا کمال ہے، سامنے تو سارے عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے تو سارے حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمال تو یہ ہے بندہ پیدا غیر مسلموں کے گھر ہوا، سکول غیر مسلموں کے جن میں وہ پڑھتا رہا، غیر مسلم معاشرے میں رہتا ہے، اور ان غیر مسلموں کے سامنے وہ کہتا ہے میری زندگی بھر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں۔ سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی۔ حقیقت یہ ہے آج ہمیں نہیں پتا قرآن کیا ہے، ہمیں علم نہیں قرآن کیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ بیٹھے واٹ از قرآن، ہم نہیں بتا سکتے کہ قرآن کیا ہے۔ فرانس کا ایک سکالر ہے مورس بوکائے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا۔ پھڑکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پھڑکنے کا مطلب، اقبال نے دعا مانگی تھی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے۔ ایک آیت پڑھی مورس بوکائے نے، پھڑک اٹھا۔ خود سائنسدان تھا، ڈاکٹر تھا، جانتا تھا درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے۔ یہ کھال جو ہے جلد انسانی جسم میں درد محسوس کرنے میں اس کا کردار کیا ہے، وہ اس سے واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس پر ریسرچ 100 سال پہلے ہوئی ہے، اس سے پہلے دنیا میں اس پر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی نا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، انگریزی میں ترجمہ پڑھا، قرآن طے کر کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا میں مانتا ہوں قرآن کسی انسان کا کلام ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب میں، حجاز میں کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جس میں جلد کے کردار پہ ریسرچ ہو رہی ہو۔ جس نبی نے مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے دنیا کو یہ سچا علم دیا ہے، میں مانتا ہوں وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ایک آیت پڑھی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب میں ابھی سکول پڑھتا تھا، غالباً میٹرک کی سائنس میں یہ بات پڑھی کہ انسانوں میں جوڑے ہیں، مرد عورت مذکر مؤنث، اسی طرح پودوں میں بھی جوڑے ہیں، بعض پودے نر ہوتے ہیں، بعض پودے مؤنث ہوتے ہیں، مادہ ہوتے ہیں۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ سائنسدانوں کی کوئی تحقیق ہے کہ درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے درس نظامی کیا، قرآن پاک ترجمے سے پڑھا تو مجھے پتا چلا یہ بات 1400 سال پہلے قرآن نے بیان۔ آپ مجھے بتائیں جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے، عرب شریف میں کوئی ادارہ تھا جس میں پودوں پر ریسرچ ہو رہی تھی، پودوں پر تحقیق ہو رہی تھی، عرب میں کوئی ادارہ تھا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، زمین جو نباتات اگاتی ہے اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے، مما تنبت الارض۔ سورہ یاسین نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی ہے، اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں خود پتہ نہیں کہ قرآن کی عظمتیں کیا ہیں، کسی دوسرے کے سامنے ہم کیا قرآن کا تعارف کروا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم دنیا کو قرآن کا علم بیان کریں، دنیا دوڑ کے اسلام کو قبول کرے۔ قرآن پاک خالق کائنات کا کلام ہے۔ ایک اور دلیل اس پر، قرآن کی عظمت پر، قرآن کی حقانیت پر ایک اور دلیل بیان کر رہا ہوں۔ اسلام ابھی صرف ایک شہر میں ہے، مکہ شہر میں، اس سے آگے کسی دوسرے شہر میں مسلمان کوئی نہیں، اور مکے میں بھی مٹھی بھر مسلمان ہیں، چند مسلمان ہیں۔
انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ مشرکین نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا ہم اسلام کو مکے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، ہم اسی شہر میں اسلام کو معاذ اللہ دفن کر دیں گے۔ چند مسلمان ہیں، ہم تو انہیں چکی میں پیس دیں گے، مکے سے باہر کسی شہر میں یہ ذکر ہی نہیں پہنچے گا کہ مکے میں کوئی نبی آئے تھے جنہوں نے اعلان نبوت کیا تھا۔ جب یہ بات میرے آقا کریم تک پہنچی، آپ کا قلب اقدس دکھا کہ میں انہیں دوزخ سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے خلاف ہی پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ مکے سے باہر کسی شہر تک حضور کا ذکر نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس دن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں اس شہر سے باہر ہم حضور کا ذکر نہیں پہنچنے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ جن کے پاس اقتدار ہے، افرادی قوت ہے، مالی وسائل ہیں، یہ تینوں چیزیں مشرکین مکہ کے پاس تھیں، اقتدار ہے، مالی وسائل ہیں، افرادی قوت ہے، یہ تینوں طاقتیں رکھ کے بھی وہ ناکام ہو گئے، اور اللہ کا یہ فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کون سا آباد ملک ہے جہاں میرے آقا کا ذکر نہیں ہو رہا؟ آہستہ اللہ اکبر کہیں کیونکہ اینڈ قریب ہی ہے، کہیں اللہ اکبر کی زیادہ اونچی صدا سے پتہ نہ چل جائے کہ مسلمان جو ہیں جوش ایمان آج بھی اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سیکھنا، قرآن پاک پہ عمل کرنا، یہ تو بہت بلند مرتبے ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن سے محبت کرے، قرآن اس پر بھی اپنا رنگ چڑھا دے۔ سامنے وقت میں گنجائش نہیں گفتگو سمیٹتے ہوئے، اب تک تو میں نے عظمت قرآن کے حوالے سے بات کی، اب ایک بات حفظ کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن یاد کیا، یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، صحاح کی حدیث ہے، اس نے قرآن یاد کیا، قرآن پہ عمل کیا، قیامت کے دن اسے حق دیا جائے گا کہ وہ 10 گناہ گاروں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں دے گا۔ شاید میں ترجمہ صحیح نہیں کر سکا، مزید آسان کر کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن ایک حافظ کو جنت کے 10 ویزے دیے جائیں گے۔ مزید آسان کر کے حدیث سمجھا رہا ہوں۔ اگر حکومت پاکستان اعلان کرے کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہم اسے امریکہ کے 10 ویزے لگوا دیں گے، تو کیا خیال ہے؟ ہر آدمی نہ حفظ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستانی حکومت یہ اعلان کرے، چودھری مشتاق صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر حکومت یہ اعلان کرے تو علامہ اختر حسین صاحب کے پاس جگہ کم ہو جائے، بندے زیادہ ہو جائے، کہ جس نے قرآن حفظ کیا اس کو ہم امریکہ کے 10 ویزے لگوا دیں گے، جس کے 2 بیٹے ہوتے وہ دونوں کو حافظ بناتا، کہ امریکہ کے 20 ویزے مل رہے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا جو قرآن یاد کرے گا اسے جنت کے 10 ویزے ملیں گے۔ اب سبحان اللہ وہ کہے گا جو سمجھتا ہے کہ جنت امریکہ سے افضل جگہ ہے۔ امریکہ جا کے مسئلے ختم نہیں ہو جاتے، امریکہ میں بھی خودکشیاں ہوتی ہیں، امریکہ میں بھی قتل ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی چوریاں ہوتی ہیں، بس وہاں میڈیا کنٹرول ہے، ہم تک خبر نہیں پہنچتی۔ یورپ کا بڑا خوبصورت ملک ہے سوئٹزرلینڈ،
کرائم ریٹ صفر ہے، کچہریاں خالی پڑی، بڑا پرامن ملک ہے، اور دنیا بھر کے کرپٹ حکمرانوں کی دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہے۔ میں 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا ہوں اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے سوئٹزرلینڈ جا کے یہ پتا چلا کہ اس ملک میں خودکشی کرنا جرم نہیں ہے۔ قانون ہے جو خودکشی کرنا چاہے ہسپتال جا کے ڈاکٹر کو بتائے، وہ انجیکشن لگائے گا، بندہ آرام سے مر جائے گا۔ میرے پاس موبائل میں تصویر موجود ہے، سوئٹزرلینڈ کے ہسپتالوں میں مشینیں پڑی ہوئی ہیں، آسان خودکشی۔ سائنسدانوں نے ایسی مشینیں ایجاد کی ہیں جو خودکشی کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر کو بتائے، مشین بک کرائے، ڈاکٹر اس بندے کو مشین میں لٹائے گا، کور بند کرے گا، اٹھائے گا تو بندہ مر چکا ہوگا۔ وہاں خودکشی کرنا جرم نہیں، قانونی طور پہ اجازت ہے۔ میں حیران ہوا، اتنا امیر ملک، خوشحال ملک، پرامن ملک، یہاں لوگ کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ پتہ چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ اٹل قانون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا سکون ہے تو اللہ کی یاد۔ چاہے امریکہ چلے جائیں، چاہے برطانیہ چلے جائیں، چاہے یورپ چلے جائیں، مسائل ختم نہیں ہو جائیں۔ یہاں کے اپنے مسائل ہیں، وہاں کے اپنے مسائل، پریشانیاں وہاں بھی ہیں، سکون ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ کوئی قرآن سے وفا کر کے دیکھے، پھر دیکھے قرآن اس پر رنگتیں کیا چڑھاتا ہے، قرآن اس کو عزتیں کیا عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تو شان ہی براء البراء ہے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لطائف شریف میں لکھا ہے، بڑی مشہور آیت مبارکہ اکثر آپ سنتے ہوں گے، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ قیامت کے دن کافروں کو جب اٹھایا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کاش آپ مٹی میں مٹی ہو جاتے، اٹھایا نہ جاتا۔ یہ مشہور تفسیر ہے۔ ایک تفسیری قول جو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، تراب ایک کافر تھا بنی اسرائیل میں، وہ سفر کر رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا ایک چٹان پہ تورات کا ایک طالب علم بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا، تورات نیچے چڑھ رہا تھا، وہ بلندی پہ تھا، اس طالب علم نے کہا مجھے قلم پکڑا دو، تراب نے قلم اٹھا کے پکڑائی، بس اتنی سی خدمت کی یا اتنا تعاون کیا اس نے ایک طالب علم کے ساتھ، قلم اٹھا کے پکڑا دیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لکھتے ہیں اس کی برکت سے اس کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو گیا۔ قیامت کے دن وہ تراب جو ہے مومنوں میں کھڑا ہوگا، تو دوسرے کافر کہیں گے کاش ہم بھی کسی طالب علم سے محبت کرتے اور دین کے علم حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتے، ہمیں بھی ایمان نصیب ہو جاتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، تورات کے طالب علم سے جو محبت کرے وہ تو ایمان لے کے دنیا سے جائے، تو جو قرآن سے محبت کرے، اس ادارے میں جو طالب علم پڑھنے آتے ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ علامہ اختر حسین جلالی یا حضرت مولانا اصغر توحیدی کے مہمان نہیں ہیں، وہ کس کے مہمان ہیں؟ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ جو قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے اس ادارے میں آئے وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، اور جو اس ادارے سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ کے مہمانوں سے محبت کرتا ہے۔